کہ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جو بھی اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے. اوفا کا کلمہ ہے، اوفا کے معنی ہے کہ عہد کو جوں کا توں بے کم و کاست پورا کرنا. یہ مضمون یہاں اس طرح آیا ہے، اور یہی مضمون دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا، مومنین میں سے کچھ ایسے بھی مرد ہیں، جوان مرد ہیں کہ جو اللہ سے جو عہد کرتے ہیں اسے پورا کر دکھاتے ہیں. پورا کر دکھانا عہد کا، اور اس کی شان کیا ہے؟ اسی آیت کے آخر میں من المؤمنین رجال، اسی آیت کے آخر میں جو فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ وما بدلوا تبدیلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ وہ ہیں جو ایک ذرہ برابر بھی اس عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. یہ آیت کریمہ وہ ہے جسے بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی شان میں تلاوت کیا. کربلا میں جب کسی صحابی کا لاشا اٹھاتے تھے یا جب کسی صحابی کی شہادت کی خبر ملتی تھی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. وہ امام کا تلاوت کرنا اس آیت کا یہ گواہی تھی کہ یہ جانے والا مکمل طور پر عہد الہی کو پورا کر کے جا رہا ہے، اور جو اب ہماری فوج میں بچ گئے ہیں وہ بھی وہ ہیں جو عہد کو پورا کر کے رہیں گے، تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. تو یہاں پر جو بات کہی گئی کہ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دکھائے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو عن قریب خدا اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. جو عہد شکنی کرے گا، بیعت شکنی کرے گا، وہ اپنی قسمت شکنی کرے گا. خدا کو کوئی ضرر اور نقصان یا نبی کو کوئی ضرر اور نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، اور جو اپنے عہد کو پورا کرے گا وہ بھی خدا کو کوئی تقویت پہنچانے والا نہیں ہے، نبی کو کوئی تقویت پہنچانے والا نہیں ہے. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، خدا خود اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. وہ اپنی مستقبل سازی کرے گا، وہ اپنی قسمت سازی کرے گا، وہ اپنی یاوری کرے گا. یہ مقامات کاش مسلمان سمجھ لیتے تو کبھی نہ ناقصین وجود میں آتے، نہ مارقین وجود میں آتے، نہ قاسطین وجود میں آتے. یہ مقامات بہت اہم ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا رٹ لینا کافی نہیں ہے. دیکھیے میں خود تاکید کرتا ہوں کہ قرآن مجید ہمارے بچوں کو حفظ کرنا چاہیے، اور قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے. کسی بھی عمر میں آپ حفظ کر سکتے ہیں. آخر جو لوگ اسلام لائے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، وہ سب بچے تو نہیں تھے. کوئی 40 برس کا تھا، کوئی 60 برس کا تھا، کوئی اس سے بھی زیادہ تھا، اور ان میں سے بیشتر افراد نے اچھا خاصا قرآن حفظ کیا، اور کافی وہ لوگ تھے جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا. اور یہ ضرور ہے، ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اسے عام لوگ اسے بار بار کہتے ہیں اور کوئی سمجھے گا کہ میں انہی کی بات دہرا رہا ہوں، لیکن یہاں ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں. اس میں صرف ان کا کمال نہیں تھا، پڑھانے والے کا کمال. ان کو پڑھا کون رہا تھا؟ انہیں قرآن تعلیم کون دے رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود کسی کو قرآن تعلیم فرمائے تو مجال ہے کہ وہ بھول جائے. خوش نوری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند اس کے بعد جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ بھول گیا، وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں. یہ یقین کر لیجئے کہ وہ کسی آیت کو چھپانا چاہتا ہے، کسی فضیلت کو چھپانا چاہتا ہے، کسی حقیقت کا انکار کرنا چاہتا ہے.